بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء السيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كل يوم لا يعصى الله فيه فهو يوم عيد صلوات مومنین کرام سامعین محترم عید اہل بیت کی نگاہ کے عنوان سے کچھ دیر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں مزاحم رہوں گا. کچھ عرائض کچھ باتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنی مقصود ہیں. عید چونکہ نزدیک ہے اس مناسبت سے بھی ہے کچھ شبہات اور کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جو آج کل پیدا کیے جا رہے ہیں وہ بھی مد نظر ہیں. اور اصل یہ کہ ائمہ نے ہم سے کیا چاہا کہ عید کیسی ہو اور ہم کیسی عید مناتے ہیں، اصل مطلب یہ ہے. عید عربی میں جس مادے سے نکلا ہے عاد یعود، یہ مختلف معنی ہیں. بعض نے اس کے معنی پلٹنے کے کیے ہیں. عادہ پلٹنے کے معنوں میں ہے، کسی چیز کا پلٹ کر آنا. اس سے عید فرمایا کہ عید چونکہ ہر سال پلٹ کر آتی ہے، بار بار آتی ہے، اس عنوان سے. لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ عادہ ہمیشہ معنی پلٹنے میں نہیں آتا، بلکہ بعض مقامات پر عادہ کا جو معنی ہے وہ ہے کسی چیز میں تبدیلی، تحول، تغیر، کسی چیز کا بدل جانا. زیارات میں بھی موجود ہے، بعض اور ایام میں بھی ذکر ہوا، یا محول الحول حول حالنا الی احسن الحال، اے احوال کے بدل دینے والے ہمارے حال کو بہترین حال کی طرف بدل دے. تحول، تحول یعنی کیا؟ حالت کا بدل جانا، ایک حالت سے نکل کر دوسری حالت میں آ جانا، تبدیلی، تغیر، یہ معنی بھی عادہ کا ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ عادہ کا جو یہ معنی ہے اسی سے عید ہے. عید کیا ہے؟ ایک نئی حالت میں داخل ہو جانا، ایک نئی کیفیت میں، خصوصاً خوشی کی کیفیت میں آ جانا. اب جیسے رمضان پورا مہینہ آپ ایک خاص کیفیت میں رہتے ہیں اور عید والے دن ایک نیا لباس، ایک نئی کیفیت، ایک نئی تازگی آپ کے اوپر موجود ہوتی ہے، یعنی آپ کے وجود میں تحول آ جاتا ہے. اس اعتبار سے اس کو عید کہا گیا. علامہ زبادی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تحول اسی کا نام ہے تو عید چاند یا سورج کے ایک دوسرے کے گرد گھوم جانے کے بعد، سال پورا ہو جانے کے بعد کا نام نہیں ہے. اگر سال نے تحول کیا ہے اور آپ اس کی خوشی منا رہے ہیں تو یہ بیجا خوشی، اس لیے کہ چاند اور سورج کی حرکت میں تو چلتے رہنا ہے، ہم رہیں یا نہ رہیں. کیلنڈر میں ایک عدد بڑھ جائے، کیلنڈر میں ایک تبدیلی آ جائے تو اس تبدیلی پر خوش ہونا، عید منانا یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ ہر سال ہمارے وجود میں تبدیلی آنی چاہیے.
ہمارے وجود کے اندر تحول آنا چاہیے۔ وہ تحول اور تبدیلی یعنی کیا میں کیلنڈر بدل دوں یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ میں اپنے وجود میں تبدیلی لے کر آؤں، اور وہ تبدیلی لے کر آؤں، وہ چیز کروں، اپنے حال کو بدلوں اس حال کی طرف جو حال اہل بیت نے ہم سے چاہا۔ اب عید کا ہمارے ہاں جو ایک تصور ہے وہ یہ ہے کہ جناب آپ نے فرض کریں پورا مہینہ آپ نے روزہ رکھا، آپ نے عبادات کی، اپنے آپ کو زحمت میں ڈالا، اب عید آ رہی ہے تو عید کا مطلب چھٹی، پورا مہینہ عبادات کی، پورا مہینہ ابھی گرمی کے روزے آپ نے رکھے، خدا بند آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے، اس لیے کہ یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو تکلیف، جو اذیت، جو پریشانی آپ کو اس گرمی میں، پیاس کی شدت جو آپ کو محسوس ہو رہی ہے، قاعدہ ہے معصومین سے یہ بات ہم تک پہنچی ہے کہ فرمایا کہ احمدها افضلها، عبادات میں جو عبادت جتنی زحمت سے انجام پاتی ہے وہ اتنی افضل ہوتی ہے۔ اسی لیے مولا کائنات کو گرمیوں کے روزے پسند تھے، اس لیے کہ گرمیوں کے روزے تمام روزوں میں زحمت کے اعتبار سے سب سے زیادہ افضل ہے۔ اب پورا مہینہ یہ پیاس برداشت کی، اب رمضان اختتام پر ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ پروردگار نے اس پورے مہینے میں ہم سے کیا قبول کیا، کیا قبول نہیں کیا، ہمیں نہیں معلوم کہ اس ماہ میں ہم اپنے لیے مغفرت کا، اپنے لیے بخشش کا کوئی سامان کر سکے یا نہیں، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص نے رمضان کو درک کیا لیکن اپنے لیے مغفرت نہ کروا سکا، بدبخت ہے ایسا شخص۔ خدا جانے ہم خوش بختوں میں شمار ہونے والے ہیں یا خدا نہ خواستہ بدبختوں میں کہ اپنے لیے اس مغفرت کو حاصل کر سکے یا نہ۔ لیکن عزیزان محترم ابھی بھی کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 3 دن باقی ہیں، اللہ کی رحمت اس کے غضب سے پہلے ہے، وہ رحمت واسعہ کا حامل ہے۔ ان 3 دنوں میں بھی، ان 2 دنوں میں بھی اگر ہم اپنی اشتباہات، اپنے خطاؤں، اپنی لغزشوں کی طرف متوجہ ہوں، ان 2-3 دنوں میں بھی ہم کوشش کریں تو یقیناً پروردگار ہمارے لیے مغفرت کو قرار دے سکتا ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ 3 دن گزرے، کیا ان 3 دن گزرنے کے بعد جو ہے وہ عید کا مطلب چھٹی ہے، رفع القلم ہے، یعنی قلم اٹھا دیا گیا ہے، اب جو پورے مہینے تم نے کوشش کی ہے اس کو 1 دن میں ملیا میٹ کر دو؟ بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ مومنین کی عید سے زیادہ شیطانوں کی عید، انہیں اللہ تعالیٰ آزاد کر دیتا ہے، وہ جب آزاد ہو کر آتے ہیں تو ہم پکے ہوئے پھل کی طرح سے ان کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ 1 مہینہ اس نے محنت کی ہے، اب اس کی محنت ضائع کرنے میں مزہ آئے گا۔ تو ہم اپنی عید منا رہے ہوتے ہیں یا ان کو عید منوا رہے ہوتے ہیں؟ ہم اپنی عبادات کا جشن منا رہے ہوتے ہیں یا شیاطین کو ان کی آزادی کا جشن منانے کا موقع دے رہے ہوتے ہیں؟ پورے مہینے قید رہتے ہیں، 1 مہینہ شیاطین کو پروردگار غل و زنجیر میں رکھتا ہے قید۔ اس 1 مہینے میں جتنی عبادات ہوتی ہیں اس کا سب سے زیادہ دکھ انہی کو ہوتا ہے۔ اب عید والے دن ہم اپنی عبادات کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں یا ہم سامان پیدا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جب آزاد ہو کر آئے ہیں تو وہ خوش ہوں؟ ہماری کیا کیفیت ہے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ایسا لگتا ہے ہمیں اپنے اعمال کی فکر سے زیادہ ہمیں شیطانوں کی فکر ہے۔ ہائے بیچارے 1 مہینے سے قید و زنجیر میں تھے، ان کو بھی خوش ہونے کا موقع ملنا چاہیے، عید کا دن ہے، کچھ شیطان بھی خوش ہونے چاہیے۔ عزیزان محترم، عدو مبین کہاں ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ہم پورا مہینہ خدا کی رحمت میں غرق ہونے کے بعد سر سے پیر تک ہمارا وجود نورانی ہو چکا ہوتا ہے، ہم اپنا ہاتھ شیطان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ وہ نورانیت کے جو پورا سال ہمیں خدا کی طرف متوجہ رکھ سکتی ہے، 1 شب و روز میں ہم اس کا اثر تباہ کر دیتے ہیں۔ اصل عید کا اسی معنی سے کہ انسان اپنے اندر تحول ایجاد کرے، اپنے اندر تبدیلی ایجاد کرے۔ مولا کائنات یہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ دن جس میں معصیت خدا انجام نہ پائے یوم عید ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ ہر وہ دن جس میں تم نے خدا کی کوئی معصیت انجام نہیں دی ہے تمہیں معنوی اعتبار سے تحول میں لے آتا ہے، معنوی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے تمہارے اندر وہ ایک نئی حالت کو لے کے آتا ہے، ایک نئی تبدیلی کو لے کر آتا ہے۔ اگر تم اس تبدیلی کو محسوس کرنے لگو، ہر روز کی اپنی اس تبدیلی، اس تحول کو محسوس کرنے لگو، تمہارے اندر ہر روز نشاط آئے گا، تمہارے ہر روز تمہارے اندر شادی اور خوشی آئے گی، اس لیے ہر روز تمہارا عید بنتا چلا جائے گا۔ تصور تو کیجئے، کبھی ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، انسان ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، جن سے انسان محبت کرتا ہے، انسان اپنی کسی حرکت کی وجہ سے اپنے کسی عزیز کا دل دکھا دے، کیا دل دکھانے کے بعد اس کا خود وہ دن اچھا گزرتا ہے؟ کتنا ہی خوشی کا موقع کیوں نہ ہو، ہمارے ہاں یہ چیزیں پیش آتی ہیں، آپ نے دیکھا ہے شادی بیاہ میں خاص طور پر یہ ہوتا ہے، مجلسوں میں جو بڑا اجتماعی پروگرام ہوتا ہے، خاندان میں ایک نہ ایک آئٹم ضرور ہوتا ہے جس نے ناراض ہونا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہے جو اجتماعی پروگرام میں وہ ضرور ناراض ہوتے ہیں، وہ ناراض ہونے کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو پورا خاندان کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو ناراض نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ چاہے اس کی عادت صحیح، لیکن ایک آدمی بھی اگر ناراض ہوگا تو خوشی کا مزہ کرکرا ہو جائے گا۔ ہم اپنے رشتہ دار جس کی عادت ہے بلا وجہ ناراض ہو جانا، اس کو راضی رکھنے کے لیے کہ ہماری خوشی برقرار رہے پورا زور لگا دیتے ہیں، لیکن وہ پروردگار جو رحمان الرحیم ہے، جس کے اتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر، جو خالق حقیقی، جو ہم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، ہم کبھی اس کی خوشی، اس کی رضایت کے بارے میں نہیں سوچتے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے۔ اب اس کے مقابلے میں مولا کائنات کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا کائنات کہہ رہے ہیں ہر وہ دن، اس لیے کہ ہر وہ دن جس میں تم خدا کی معصیت نہیں کرتے، سب سے زیادہ تم سے خدا خوش ہوتا ہے، اور خدا کی خوشی کے اثرات انسان کے اوپر پڑتے ہیں، اس کے اندر تحول پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر تغیر پیدا ہوتا ہے۔ ہم آمادہ ہیں ابھی 2 یا 3 دن کے بعد، میں تقریباً اس طرح سے کہا کرتا ہوں کبھی کبھار کہ شیعوں کا رمضان جو ہے وہ 23ویں کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اہل سنت کا 27ویں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ شیعہ پورے رمضان چلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، 15 مناتے ہیں، 21 شبیں منتی ہیں، 23 کے بعد پھر وہ صرف رمضان گزار رہے ہوتے ہیں، دن گن رہے ہوتے ہیں کہ بس اب رمضان ختم ہو اور عید آ جائے۔ اہل سنت کا یہ کہ 27ویں شب ان کے ہاں ذرا زیادہ اہمیت کی حامل ہے، تو وہ 27 تک چلے جاتے ہیں، اس کے بعد وہ بھی آخری 2 دن ہم صرف رمضان گزار رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں کی پوری رات جو ہے وہ کراچی جیسے شہر میں پوری رات جو ہے وہ پھر گزرتی ہے بازاروں میں، لینا ایک چیز ہوتی ہے، گھنٹے جو ہے وہ 5-6 لگ جاتے ہیں۔ ہم نے اپنا پہلے سے ذہن ہی بنا لیا ہوتا ہے کہ ہم نے جانا کس طرف، دین ہمیں کہاں لے جانا چاہتا ہے، اہل بیت ہمیں کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں، ہم کس طرف جانا چاہتے ہیں۔ اہل بیت خود دیکھیے، دین یہ نہیں چاہتا کہ آپ خوش نہ ہوں، دین یہ نہیں چاہتا کہ آپ نیا لباس، یہ جو آپ نیا لباس پہن رہے ہیں، یہ جو نیا جوتا خرید رہے ہیں، یہ جو خوشبو لگا رہے ہیں، یہ جو آپ کے چہروں پہ خوشی ہے، ہر یہ وہ چیز ہے جو دین نے آپ سے چاہی، یہ دین کے نام پہ کریں۔ اور جب آپ اس کو اللہ کے نام پر کریں گے، یہ کام آپ یہ سوچ کر کریں گے کہ مجھے میرے مولا نے کہا ہے، خدا نے کہا ہے، رسول نے کہا ہے، ائمہ نے کہا ہے، اس لیے میں نیا لباس پہن رہا ہوں، آپ کا وہ نیا لباس پہننا عبادت بن جائے گا۔ نہانا دھونا غسل استحباب کی نیت سے کریں۔ اگر آپ دیکھیں یہ مرحلہ ہے، وہ جو روایت ہے کہ انما الاعمال بالنیات، وہ یہی مقام ہے۔ آپ عید کے دن صبح اٹھیں اور صرف یہ سوچ کے کہ آج چلو جی فریش ہو جائیں، ذرا نہا لیں، پھر ذرا خوشبو لگا کے اور نئے کپڑے پہن کر باہر نکلیں، ذرا دیکھیں لوگ آج ہم نے اس سال کیا فیشن کیا، سارے کا سارا آپ کا جو کام ہے سب کا سب گناہ بنتا چلا جائے گا۔ لیکن یہی عمل آپ غسل انجام دیں یہ سوچ کر کہ آج کے دن کا غسل استحباب ہے، قربتاً الی اللہ، وہ فریش ہونا، جو کچھ ہوگا وہ مفت میں آپ کے ہاتھ آئے گا، ساتھ ساتھ عبادت ہوگی۔
خوشبو لگائیں یہ سوچ کر کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ خوشبو لگا کر عبادت کرنا 70 گنا کر دیتا ہے، آپ کا خوشبو لگانا بھی عبادت بن جائے گا۔ آپ نیا کپڑا یہ پہن کر نکلے کہ میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں عید کے لیے، اپنے وجود سے اپنے نئے کپڑوں سے اپنی خوشی کا اظہار کروں گا، آپ کے نیا کپڑا پہننا استحباب عبادت بن جائے گا۔ بس آپ کی نیتیں اگر روز عید اللہ کی طرف رہیں گی، خود بخود آپ کی عید الہی عید بن جائے گی۔ لیکن اس عید میں خاص طور پر جس چیز کو بچانا، اب تو حالات یہ ہو گئے ہیں کہ حتی رمضان میں روزے بچانا مشکل ہو جاتے ہیں۔ افطار کے ٹائم پر بیٹھو تو ایک شیطان، سحری کے ٹائم پر بیٹھو تو دوسرا شیطان۔ کیبل نام کی بلا نے پورے رمضان اکثر لوگوں کے، آپ لوگ یقین کیجئے کہ جن کو یہ توفیقات حاصل ہوئی کہ وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھتے رہے، جن کو یہ توفیق حاصل ہوتی رہی کہ انہوں نے اتنے شیاطینی کے باوجود اپنے آپ کو اس سے دور رکھا، جن کو یہ توفیق حاصل ہوئی کہ انہوں نے امام علی کا غم منایا، جنہوں نے حضرت امام حسن کی خوشی منائی، جنہوں نے شبہ قدر کی فضیلت کو اپنے ہاتھوں میں لیا، یہ سارا کچھ اب جمع ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا ہدیہ آپ کو عید کے دن ملنا ہے، آپ کی خوشی کے ذریعے سے۔ اسی چیز کو ائمہ نے چاہا ہے مختلف طرح سے مختلف مقامات پر بیان کیا ہے۔ عیدوں کو ائمہ نے خود اہمیت دی ہے۔ مثلا یوم غدیر کے بارے میں فرمایا کہ ان الغدیر بین الاضحیٰ والفطر والجمعہ، یہ چاروں عید ہیں۔ جمعے کو بھی عید کہا گیا ہے، فطر بھی عید ہے، اضحیٰ بھی عید ہے، غدیر بھی عید ہے۔ لیکن غدیر کی عید کو فرما رہے کیا ہیں؟ فرمایا کہ غدیر، اضحیٰ، فطر، جمعہ اور دیگر تمام اعیاد کے درمیان میں کل قمر بین الکواکب، اس طرح سے ہے جس طرح سے ستاروں کے درمیان میں چاند ہوا کرتا ہے۔ غدیر کی یہ فضیلت ہے۔ اب میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں، ہمارے ہاں غدیر کی کیا فضیلت؟ کیا مناتے ہیں ہم غدیر؟ ایک میلاد، کچھ اعمال یہ غدیر ہیں کیا؟ اچھا ایک اتفاق کی بات ہے، کیا مشکل ہے ہمارے لیے؟ عید ضحیٰ، عید بقر، عید قربان اور عید غدیر میں کتنا فاصلہ ہے؟ 8 دن کا فاصلہ، یا زیادہ سے زیادہ 9 دن کا فاصلہ۔ آپ اور ہمارے لیے کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ دیکھیے اتفاق کی بات ہے، جو لوگ قربانی، اور یقیناً اکثر لوگ کرتے ہیں قربانی ہوتی ہے تو پورا دن عید کا کس چیز میں نکل جاتا ہے؟ گوشت بنانے بانٹنے میں نکل جاتا ہے۔ اب خدا ہمیں ان لوگوں میں سے قرار نہ دے کہ جو قربانی کر کے فریج میں بھر دیتے ہیں، لیکن فرمایا ایک حصہ رکھنا ہے، ایک حصہ جو آپ نے بانٹنا ہے، ایک حصہ ہے جو آپ نے فقراء کو دینا ہے۔ فقراء کا حصہ اسی دن نکال دیں، بانٹنے والا بھی نکال دیں، لیکن ایک بڑا حصہ آپ محفوظ کر سکتے ہیں غدیر کے دن۔ اگر آپ یہی جو عید ضحیٰ کے بعد، قربان کے بعد پارٹیاں ہوتی ہیں، مطلب لوگ کرتے ہیں، اجتماع کرتے ہیں، باربیکیو بنا رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، گوشت کھلا رہے ہیں ایک دوسرے کو، یہ اگر 4 یا 5 دن کے بعد ہو جائے کوئی مشکل ہے؟ کیا ہوگا؟ عید غدیر کے دن کھانا کھلانا ثواب معلوم ہے آپ کو؟ ویسے ہمارے فریج میں گوشت جو ہے وہ ایک مہینہ پڑا رہتا ہے تو ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی، لیکن عید قربان سے لے کر عید ضحیٰ، عید غدیر تک 8 دنوں کے اندر اندر ایسا لگتا ہے کہ اگر ان دنوں میں گوشت ختم نہیں ہوا تو پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی۔ کیوں ہم اپنے درمیان میں اس طرح کی چیزوں کو رائج نہیں کرتے؟ عید قربان پر بھی خوشی منائیں، بالکل منائیں، لیکن آپ نے جتنے اپنے دوست احباب، جتنی اور خوشی 4-5 دن کے لیے اس کو معطل کر دیں۔ پھر جتنی خوشی منانی ہے، جتنی پارٹیاں کرنی ہے، جتنے لوگوں کو دعوت کرنی کریں غدیر کے دن۔ علماء فرماتے ہیں کہ عاشوراء غدیر کی غفلت کا نتیجہ ہے، غدیر سے غفلت نے عاشوراء تک پہنچایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آج تک ہم غدیر سے جو ہماری غفلت ہے اس کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ غدیر کو ہم نے سمجھا کہاں ہے؟ نہ سمجھا نہ مناتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے عاشوراء منانے نے ہمیں صدیوں میں بدترین مصائب، بدترین مشکلات، بدترین دشمنی کے باوجود ہمیں زندہ رکھا ہوا یا نہیں؟ ہم نے عزاداری کو نہیں، عزاداری نے ہمیں زندہ رکھا ہے۔
لیکن ہمارے مکتب میں غدیر سے جو ہماری فراموشی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی ہماری امامت اور ولایت مشکوک ہے لوگوں کی نظر میں۔ اے کاش جس طرح سے ہم محرم مناتے ہیں اس کا 10% بھی اگر ہم نے اس طرح سے غدیر کو منایا ہوتا تو آج ایک بڑی دنیا ہوتی جس کو پتا ہوتا کہ غدیر میں کیا ہوا ہے۔ ابھی بھی آج نکل جائے، یہاں 2 گلیاں چھوڑ کر جائیں، آپ کسی بچے سے پوچھیں غدیر نہیں پتا ہوگا۔ کیوں نہیں پتا؟ اس لیے کہ ہمارے بچوں کو بعض اوقات نہیں پتا غدیر میں کیا ہوا ہے۔ ہمارے گھر میں غدیر ایسے گزر جاتی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ جس عید کو عید اللہ الاکبر کہا گیا، اللہ کی بڑی سب سے بڑی عید، آئمہ نے تاکید کر کے کہا ہماری سب سے بڑی عید عید غدیر ہے، اس دن ہم سوائے ایک میلاد وہ بھی اگر ہم چلے جائیں احسان کر کے۔ کسی عید پر طعام کرانے کا، مومنین کو کھانا کھلانے کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا غدیر کے دن ہے۔ ہم کتنا اسے اہتمام کرتے ہیں۔ امام حسین کے نام پر، حضرت عباس کے نام پر ہم لاکھوں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کا ثواب اپنی جگہ پر، لیکن حضرت عباس اور امام حسین دونوں کی جو ولایت ہے اس کا مرکز عید غدیر ہے، کتنا خرچ کرتے ہیں ہم؟ ہمارے ہاں عید کا جو تصور ہے، شادی اور خوشی کے نام پر بعض اوقات بعض مقامات پر بہنیں ہماری اچھے بھلا پردے میں رہتی ہیں، اچھے بھلی چیزوں کو رعایت کرتی ہیں، عید کے دن وہ ساری چیزیں بھول جاتی ہیں۔ اچھے بھلے دیندار گھرانوں میں سے گانوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ ماں باپ بھی اپنے بچوں کو کہتے ہیں چلو آج تو خوشی کا دن ہے، خوشی کا دن کہہ کر آپ اس کو گناہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ آپ کے گھر میں گناہ ہونا پروردگار کی ناراضائیت کا باعث بنے گا، پروردگار کو غمناک کرنے کا باعث بنے گا۔ اس پروردگار، اب یہ لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں تاکہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں، ورنہ پروردگار ان چیزوں سے ماورا ہے۔ سورہ ابراہیم میں فرمایا کہ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فان اللہ غنی عن العالمین۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، تم اور ساری دنیا میں جو لوگ ہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیں، کفر کریں، تب بھی اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑتا، تو پوری کائنات سے غنی ہے۔ ہمارا گناہ پلٹ کر ہمیں ہی نقصان دیتا ہے، لیکن اس طرف سے پروردگار کی نارضایت کا باعث بنتا ہے۔ ہمارا خدا ہم سے ناراض ہو اور ہم پھر بھی خوش ہوئی ہو سکتا ہے، ہمارے مولا ہم سے ناراض ہو ہم خوش ہوئی ہو سکتا ہے۔ یہی غلطیاں ہم نے بعض مقامات پر میلاد پر کی، جس کا خمیازہ آج ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ہم نے اپنے میلادوں میں ان چیزوں کی اجازت دی، میلاد کے نام پر ان چیزوں کی اجازت دی لوگوں نے، آج دیکھیے آپ کہاں سے کہاں تک بات پہنچ گئی۔ آج مقام یہ ہو رہا ہے کہ حضرت قاسم کی مہندی کے نام پر جو ہے وہ بدترین اعمال کو امام بارگاہ میں لا کر انجام دیا جا رہا ہے۔ ہم ان چیزوں کو اس طرح، امام کہہ رہے ہیں کہ جس دن تم نے کوئی گناہ نہیں کیا وہ دن عید ہے۔ اسی طرح سے امام فرماتے ہیں کہ جب غدیر کا دن آئے وَهُوَ يَوْمُ التَّحَنِّيَةِ يُحَنِّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، غدیر کا دن خوشی کا دن ہے، تہنیت کا دن ہے، ایک دوسرے کو خوش عید مبارک کہو، تہنیت کہو۔ چاہا گیا ہے ہم سے، جہاں چاہا گیا ہے وہاں پہ خبر ہی نہیں۔ ایک زمانہ تھا، اب تو نہیں معلوم مجھے اتنا وہ رہا یا نہیں، ہمارے بہرحال ہم نے اپنے بچپنے اور جوانی میں دیکھا، عید آتی تھی تو لوگ عید کارڈ لے کر آتے تھے، عید کارڈ ایک پورا سلسلہ ہوا کرتا تھا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ بات کہاں تک پہنچی، وہ رواج کہاں تک تھا۔ ایک اچھا رواج تھا لیکن ختم ہو گیا کہ لوگ اپنے دوستوں کے اعتبار سے ان کے لیے عید کارڈ خریدا کرتے تھے، عید کارڈ بھیجے جاتے تھے، اس کے اوپر کمنٹ لکھے جاتے تھے۔ یہی تہنیت آئمہ نے ہم سے چاہیے غدیر کے دن، ہم اہتمام کرتے ہیں؟ کوئی اہتمام نہیں۔ امام نے فرمایا کہ وَهُوَ يَوْمُ التَّبَسُّمِ فِي وُجُوهِ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ، اہل ایمان جو افراد ہیں ان کے چہروں پر تبسم کا دن ہے یوم غدیر۔ فرمایا وَهُوَ يَوْمُ الزِّينَةِ، غدیر زینت کا دن ہے، اپنی تزئین کرو، اپنے آپ کو سجاؤ، اپنے آپ کو نکھارو۔ تمہارے وجود سے پتہ چلنا چاہیے کہ موالیوں کے مولا کی ولایت کے عید کا دن ہے یہ۔ معلوم ہوتا ہے نہیں معلوم؟ ذرا سا ہماری توجہ ہمیں اس طرف لے کے جا سکتی ہے۔ دیکھیے زینت بھی مانگی گئی ہے عید کے دن، تبسم بھی مانگا گیا ہے، خوشی بھی مانگی گئی ہے۔ یہ سارا کچھ آپ امام کے نام پر کریں، ہر چیز آپ کی ثواب بنتی چلی جائے گی۔
اچھا پکائیں، اچھا کھلائیں، اپنے رشتہ داروں کو کھلائیں، عید کی نظر سے، خدا کو راضی کرنے کی نیت سے ثواب ہے۔ ایک چھوٹا سا حصہ صرف ایسا ہے کہ اگر اس کو احتیاط کر لی جائے تو آپ کی عید اہل بیت کی عید بن سکتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اپنی عید میں گناہ کو روک دیں، گانا بجانا، ناچنا، یا اس طرح کی حرکتیں کرنا، اس سے منع کیا ہے۔ اسی طرح سے نامحرم کے ساتھ اختلاط، ان کو منع کیا، پرہیز کریں۔ اور ائمہ نے کس طرح سے ہمیں کہا کہ عید مناؤ۔ شب عید آتی ہے، لوگوں کا سارا ہم و غم یہ ہوتا ہے کہ کپڑے استری ہو جائیں، صبح کے لیے آمادگی رہے، جوتے پالش ہوں، یہ تیار ہو وہ تیار ہو۔ کبھی آئے اور آ کر دیکھیں کہ ہر شب عید، ہر شب عبادتیں موجود ہیں، خصوصاً یہ جو بھی آنے والی عید۔ فرمایا کہ مہینے کی جو 4 بڑی اہم راتیں ہیں ان میں سے ایک رات شب عید فطر کی رات، اس کے اعمال ہیں، اس کو کہا گیا ہے کہ جن راتوں میں احیا کرنا چاہیے ان میں سے ایک شب عید فطر ہے۔ ہم جاگتے ہیں، پوری عید کی رات جاگتے ہیں، لیکن ہم بجائے احیا کرنے کے، بجائے اس کی میں کچھ عبادات کرنے کے، ہم اپنا وقت برباد کرتے ہیں۔ دیکھیے، آپ کا جاگتے رہنا، آپ کا آپس میں باتیں کرنا، اگر اس کا عنوان اہل بیت کی فضیلت کی طرف چلا جائے، ہم آپس میں باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کا قصہ بیان کرنے کے بجائے اگر ہم ائمہ کے قصے بیان کرنا چلیں، یہی رات ہمارے لیے عید کی رات بن جائے گی۔ ہم نے قصے ہی بیان کرنے ہوتے ہیں نا، اس نے یہ کیا، اس نے یوں کیا، اس نے یہ کر دیا، اس کی جگہ اگر ائمہ آ جائے تو کیا حرج ہو جائے گا؟ آپ نے باتیں ہی کرنی ہے نا، ان باتوں میں اگر ائمہ کا تذکرہ آ جائے تو کیا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے؟ ہم نے عادت نہیں ڈالی ہے، ہم عادت ڈالیں، ہماری عادت بن جائے گی، ہماری وہی عید کی وہ شب عید بن جائے گی جو ائمہ نے ہم سے چاہی ہے۔ اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من احیا لیلۃ العید لم یمت قلبہ یوم یموت القلوب، جس شخص نے احیا کیا شب عید کا، احیا سے کیا مراد ہے؟ پوری رات جاگنا اور عبادت کرنا۔ اب عبادت سے دیکھیں کچھ اعمال ہیں جو ائمہ نے بیان کیے، کچھ کیا ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ عبادت بنا سکتے ہیں۔ جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ اگر آپ تھک گئے ہیں، آپ کے اوپر تھکن کے آثار آ رہے ہیں، سستی کے آثار آ رہے ہیں، آپ باتیں کرنا چاہتے ہیں، باتیں کریں، اہل بیت کی باتیں کریں، بیٹھ جائیں، آپس میں ایک دوسرے کو قصیدے سنائیں۔ ہمارے ہاں بچیاں جمع ہو جاتی ہیں، گانوں کا مقابلہ کرتی ہیں، گانے کے مقابلے میں اور نعت کے یا قصیدے کے مقابلے میں کوئی خاص فرق ہے کیا؟ آپ کی نیت آپ کے عمل کو جہنم سے نکال کر جنت تک پہنچا سکتی ہے۔ بعض اوقات ایک ہی کام ہوتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا، آپ نہانا ہی چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو غسل استحبابی کی نیت سے کریں گے ثواب بن جائے گا۔ آپ نیا کپڑا پہننا چاہتے ہیں، اگر آپ اس کو یوم عید اللہ کا حکم سمجھ کے کریں گے ثواب بن جائے گا۔ یہی چیز چاہیے جا رہی ہے آپ سے۔ احیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ساری رات مصلی عبادت پہ کھڑے رہیں۔ بہترین عبادتوں میں سے اہل بیت کا ذکر ہے، اہل بیت کا یہ تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام دیا ہے، کوئی اور مکتب ایسا نہیں ہے دنیا میں، جہاں مرضی چلے جائیں، کوئی مکتب ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے ائمہ کا ذکر کرنا عبادت سمجھتا ہو جز مکتب اہل بیت۔ اور کتنے واقعات ہیں، کتنا کچھ ہے۔ ہم آہستہ آہستہ اہل بیت سے دور اس لیے ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے گھروں میں اہل بیت کا ذکر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ بھائی جاگیں، پوری رات چائے پئیں، سموسے کھائیں، جو کرنا ہے کریں، اہل بیت کے نام پہ کریں۔ کر کے تو دیکھیں آپ کے گھروں میں کتنی برکت آئے گی، آپ کے گھروں میں کتنی خوشیاں آئیں گی، آپ کے گھر کے کتنے مسائل حل ہوں گے، کر کے دیکھیں۔ جب آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک دوسرے کی غیبت چھوڑ کر اہل بیت کا ذکر کریں گے، غیبت چھوڑنے کا بھی فائدہ ہوگا، اہل بیت کا ذکر کرنے کا بھی فائدہ ہوگا۔ اور پھر کیا فرما رہے ہیں نبی اکرم؟ فرما رہے ہیں جس دن ہر قلب مارا جائے گا، ہر قلب کو موت آئی ہوئی ہوگی یوم قیامت، وہ قلب زندہ ہوگا جو شب عید احیا کرے گا۔ اب آپ کو پورا رمضان گزر گیا، ہمیں پوری رات جاگتے ہوئے عادت ہو گئی ہے، افطار کرتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، اس کے بعد ویسے ہی سحری کا ٹینشن ہو جاتی ہے، بہت کم لوگ ہیں جو سوتے ہیں، تو جاگنے کی عادت تو آپ کو ویسے بھی پڑی ہوئی ہے۔
آپ کپڑے بھی یہ سوچ کر استری کریں کہ میں نے صبح اللہ کے حکم سے یہ پہنے، آپ کا یہ کام بھی عبادت بن جائے گا۔ بچیاں ہمارے صرف یہ سوچ کر کہ دیکھیں مہندی لگانا ثواب ہے، سب کچھ ہے، اپنی زینت کو اگر غیر کے لیے کریں گے تو حرام ہے، لیکن اپنے گھر والوں کی نیت سے کریں تو یہی مہندی لگانا اس نیت سے کہ میں اپنے گھر والوں کے سامنے، اپنے محرموں کے سامنے زینت کر کے آؤں گی، ان کو ثواب، مہندی لگانے کا ثواب ملے گا۔ لیکن خدا نخواستہ اگر یہ ریاکاری اور اس کی طرف چلا جائے تو یہ چیز گناہ۔ آپ کی چھوٹی سی نیت وہی کام آپ کا اس کو الہی بنا سکتا ہے۔ صبح جتنا گھر کو صاف کرنا چاہتے سب کام کا، ہر کام آپ کا عبادت بنتا چلا جائے گا۔ اسی میں وہ اعمال، کتنے اعمال ہیں جا کر دیکھیے، تھوڑے سے اعمال ہیں، ان میں سے بھی جو کر سکتے ہیں وہ یہ کم از کم یہ سوچ کے انجام تو دیں کہ کم از کم ایک عمل تو ہم انجام دیں۔ باقی جب آپ بیٹھیں، چائے بنائیں، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر میں اس نام سے کریں، احیاء کے نام سے کریں، ہر کام آپ کا خود بخود عبادت بنتا چلا جائے گا۔ کیا یہ کام مشکل ہے؟ صرف نیت کرنا مشکل کام ہے۔ کیوں ہم اپنے آپ کو، دین کو ہم نے اتنا مشکل بنا لیا ہے؟ یہی چائے جو آپ رات کو پلا رہے ہوں گے ایک دوسرے کو پلانے کے لیے کہ چلو فریش ہو جائیں، اسی فریش کے پیچھے یہ نیت لے آئیں کہ احیاء کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، وہی عبادت بن جائے گی۔ تو عبادتیں جہاں مفت میں مل رہی ہیں وہاں پر لوگ نہ لے سکیں، اور اس کے باوجود بھی ہم بخشے نہ جائیں تو قصور کس کا ہوگا؟ اسی طرح سے ایک شبہ جو ہمارے ہاں یہ ایجاد کیا گیا کہ جناب عید امام علی کا 10واں ہے۔ سوال سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ یہ 10واں جو آپ لے کر آئے امام علی کا، شریعت نے کہاں حکم، کس جگہ شریعت میں کسی کا بھی 10واں منانے کا حکم آیا؟ پہلا تو سوال یہ ہے نا، دیکھیے ہم اگر دین اپنی مرضی سے ہوتا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہوتا جو دل چاہے کرو، تو ایک الگ بحث تھی۔ ہم امام حسین کا چہلم مناتے ہیں اس لیے کہ شریعت میں آیا ہے، امام خصوصاً حضرت امام عسکری علیہ السلام کی وہ روایت کہ جس میں آپ نے یہ بتلایا کہ مومن کی 5 نشانیاں، ان 5 نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ نے کیا بتائی؟ زیارت اربعین۔ آج دنیا کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ امام عسکری کیا کہنا چاہتے تھے جب امام حسین کی 40 کی زیارت دنیا میں ایک کمال بن کر ابھر رہی ہے، ایک نہضت بن کر ابھر رہی ہے، ایک قیام بن کر سامنے آ رہی ہے۔ ہر سال کروڑوں لوگ دنیا کی آنکھوں میں خار بن کے چبھ رہی ہے۔ جہاں 5 لوگ جمع ہو جائیں کوئی برا کام کرنے کے لیے، پوری دنیا کا میڈیا جمع ہو جاتا ہے، یا کروڑوں لوگ کربلا کی سرزمین پر جمع ہوتے ہیں۔ یہ ان کے دلوں کا بغض ہے جو یہاں پر نکل رہا ہے، لیکن یہ جتنا مرضی کر لیں، امام حسین کی صدا پوری دنیا میں پہنچ کر رہے گی اور پہنچ رہی ہے۔ ہر سال آپ سب کو میں واقعاً دعوت دیتا ہوں، اپنی زندگیوں میں اس کو بنائیں، ایونٹ بنائیں، اپنی زندگیوں میں بیسیاں ڈالیں، جو کرنا کریں، جائیں، جا کر دیکھ کر آئیں، ورنہ واللہ میں کہوں گا آپ محروم رہ جائیں گے اس عبادت سے۔ حج کا لطف اپنی جگہ پر ہے، عمرے کا ثواب اپنی جگہ پر ہے۔ مجھ سے لکھوا لیں یہ بات، آپ نجف سے لے کر کربلا تک آئیں گے، آپ کا دل ہر قدم پہ کہہ رہا ہوگا مولا یہ راستہ ختم ہی نہ ہو۔ ہر وہ قدم جو آپ کا امام حسین کے لیے اٹھ رہا ہوگا، ہر لہجے میں آپ اپنے آپ کو امام حسین کے پاس کیا لطف ہے اس کا۔ ایک ہم اپنے گناہ کا سامان گھر میں لانے کے لیے ہزاروں جتن کرتے ہیں، جا کے اس کا انتظام کرتے ہیں، کتنا مشکل ہے۔ ایک دفعہ زندگی، ایک دفعہ جا کے، یہ ہمارا آپ کا نصیب ہے کہ ہم یہ اتنا بڑا سلسلہ آج اپنی زندگیوں میں دیکھ رہے ہیں۔ آج تک تاریخ میں زیارت اربعین اس طرح سے ابھر کے سامنے نہیں آئی جس طرح سے میرے اور آپ کے زمانے میں آ رہی ہے۔ ہمارے زمانے میں آ بھی رہی ہے، تب بھی ہم اس سے محروم ہیں، تو ہم سے زیادہ کوئی ہے برا کیا؟ ائمہ نے چاہا ہے، اب وہی امام، دیکھیے امام نے کہا کہ 40 ہے تو ہم 40 کر رہے ہیں، امام نہ کہتے نہ کرتے۔ امام ہم سے کہتے کہ 40 دن تک، 40 دن میں نہ ہم 40 دن مناتے، نہیں کہا امام نے، اسی کو غسل و حرج لازم آتا ہے۔ دین میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو تنگی میں ڈالے، جو سختی میں ڈالے آپ کو، لہذا ہم سے ضرورت سے زیادہ نہیں چاہا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ کون سی بات ہے،
8 کو جو ہے وہ آپ غم منا رہے ہوتے ہیں اور ذرا سا چاند ادھر گیا خوشی منا رہے ہوتے ہیں. ہم نہ خوشی مناتے ہیں نہ غم مناتے ہیں, ہم صرف اپنے مولا کی اطاعت کرتے ہیں. اور ہم یہ ثابت کرتے بتاتے ہیں 5 منٹ پہلے جو آنکھ خوشی میں رو رہی ہوتی ہے, 5 منٹ کے بعد وہی اہل بیت کی فضیلت کے اشک بہا رہی ہوتی ہے. جس چہرے پر 5 منٹ پہلے غم کا تاثر ہوتا ہے, چاند پلٹتے ہی اپنے مولا کے حکم پر اس پر خوشی آتی ہے. یہی تو ہم ثابت کرتے ہیں کہ نہ ہمارا غم ہمارا نہ خوشی ہماری ہے. ہمارا غم بھی ائمہ کے حکم سے, ہماری خوشی بھی ائمہ کے حکم سے. پر کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جس دن ائمہ نے عید منائی ہے اس دن آ کر وہ امام کے نام پر تم خود امام کو اذیت دے رہے ہو. کب کہا ائمہ نے؟ اسی امام سجاد علیہ السلام. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. امام سجاد کا نام لے کر کہتے ہیں امام نے اپنی ساری زندگی عزا منائی ہے واقعاً منائی ہے, لیکن وہی امام سجاد فرماتا ہے کہ یتزین کل منکم یوم العید الى غسل والکہل والیدمع بلغ ما استطاع ولا یکونن احدکم احسن حیئتا وارذلکم عملا. امام سجاد, ریفرنس بھی دیتا ہوں آپ کو, مستدرک میں حدیث ہے, یہ 6670 نمبر اس کا حدیث کا ہے. امام سجاد کیا فرما رہے ہیں کہ ہر شخص تم میں سے اپنے آپ کو زینت دے. امام فرما رہے ہیں زینت دو اپنے آپ کو ہر عید کے دن. تم میں سے ہر کل منکم, تم میں سے ہر ایک کو اب چاہیے کہ اپنے آپ کو زینت دے عید کے دن, غسل کے ذریعے سے سرما لگا کر, اور جو اس کی استطاعت ہے وہ دے نکالے. پھر فرمایا کہ تم میں سے بہترین جو حیات ہے, اپنے آپ کو بہتر بنانا, اپنے آپ کو بہتر شکل میں لے کر آنا, وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک تم اپنا برا عمل ترک نہ کرو. یہی چیز ہے جس کو امام ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں. وہ چیز جو امام کو غم پہنچاتی ہے ہمارا برا عمل ہے. اس کے بعد ائمہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم عید کے دن اچھا لباس پہنیں. یہی امام سجاد کے جو سب سے بڑا عزادار ہے, کل منکم کہہ کر ہر شیعہ کو کہہ رہے ہیں ہر ایک تم میں سے زینت کرے. ایسا ہو سکتا ہے کہ امام سب کو کہیں اور خود عمل نہ کریں؟ ہم سے بھی یہ چاہا گیا, ہم سے نہیں یہ چاہا گیا کہ عید کے دن تم امام حسین کو بھلا دو یا امیر المومنین کو بھلا دو. لیکن کیا یاد کرنے کا طریقہ صرف ماتم ہے, صرف مجلس ہے؟ کس ائمہ کی سنت میں ثابت ہے مجلس؟ بتائیے کہ اس نے عید کے دن مجلس کی ہو. امام رضا علیہ السلام کی عید کی نماز آج تک تاریخ میں گونج رہی ہے. اگر آپ عید نہیں مناتے تو نماز عید کیا تھی؟ ائمہ نے خود چاہا عید کے دن لوگوں کو, تب یہ جو سب کچھ ائمہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ عید کے دن اچھا لباس پہنو, عید کے دن عید مناؤ, اگر خود نہیں مناتے تو ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ ائمہ پر جھوٹی جو دل چاہتا ہے, جہاں جس کا دل چاہتا ہے تہمت لگا کر وہ کر دیتا ہے. کب اہل بیت کے گھر میں, کس نے کہا آپ سے کہ عید کے دن اہل بیت کے گھر میں عید آئی ہو؟ جب امام دعا میں یہ پڑھ رہا ہے الذی جعلتہ للمسلمین عیدا ولمحمد وآل محمد ذخرا وشرفا وکرامتا ومزیدا, تو اپنے گھر میں آ کے ماتم کرتا ہوگا امام, تاکہ ساری دنیا آ کے اس سے یہ کہہ کہ آپ عید میں تو یہ کہہ رہے ہیں, گھر میں آ کے آپ اپنا ماتم کرتے ہیں. پوری تاریخ میں کوئی ایک بندہ مجھے لا کر دکھا دے ایسا. ہم سے عید پہ کہا گیا ہے کہ اپنے مرحومین کو یاد رکھو, ان کے نام کا صدقہ دو, ان کے نام کی نظر و نیاز کرو. جب ہم اپنے مرحومین کو یاد رکھ سکتے ہیں, ہم اپنے امام کو بھی یاد رکھتے ہیں. ہم اپنے گھر میں ہر فاتحہ سے پہلے نظر دلا کے یہی بتلاتے ہیں کہ ہمارے مرحومین بعد میں ہیں, ہمارے ائمہ پہلے ہیں. تو ہم بھولتے نہیں اپنے ائمہ کو, نہ اپنی عید میں نہ اپنے غم میں. تو یہ جو آپ ایک نیا سلسلہ ائمہ کے نام پر آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہی چاہتے ہیں کہ آپ کو دنیا, ائمہ نے شدید تاکید کے ساتھ ہم سے کہا کونوا زینا لنا ولا تکونوا شینا علینا, ہمارے لیے زینت کا باعث بنو, بدنامی کا باعث مت بنو. یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں یہ امام کے لیے زینت کا باعث ہے. وہ امام جو آپ سے کہہ رہا ہے نیا لباس پہنو, وہ امام جو آپ سے کہہ رہا ہے تمہارے چہرے پہ تبسم ہونا چاہیے, وہ امام جو کہہ رہا ہے ایک دوسرے کو خوش عید مبارک کہو, تہنیت کہو ایک دوسرے کو, کب کہا امام نے کہ آ کے ماتم کرو؟ جو کہا با امام پر آپ اس کی مخالفت نہیں کر رہے مگر, اور امام کی مخالفت کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ امام کو پرسہ دے رہے ہیں. ہر وہ عبادت چاہے وہ عزاداری ہی کیوں نہ ہو, اگر آپ اپنی مرضی سے کریں گے وہ عبادت نہیں کہلاتی. پروردگار نے شیطان کی عبادات کو رد کر کے یہ بتلایا تھا کہ تو اگر اپنی مرضی سے عبادت کرے گا مجھے نہیں چاہیے. ہمارا ہر کام, ہماری خوشی اہل بیت کے حکم سے ہے, ہمارا غم اہل بیت کے حکم سے ہے.
جس دن اہل بیت کا، اچھا انہی افراد کو اگر آپ دیکھیے جو اہل بیت کے نام پر غم منا رہے ہوتے ہیں، عاشور کے دن انہی کے جا کے حالات آپ دیکھیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کتنے عزادار ہیں یہ۔ عزاداری کے نام پر جو آپ دوسروں کو دھوکہ دے کر مظلوم ذہنوں کو بھٹکا رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ آپ عزاداری کے 5 منٹ بعد کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس طرح سے ایک دوسرے کو گریبانوں کو چاک کرنے لگے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہماری آپ سے کوئی جنگ نہیں، آپ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ اگر آپ دلیل پر بات کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ایک روایت لا کر دکھائیے، اگر نہیں ہے تو ہم آپ کو روایت سنا رہے ہیں، امام کا قول سنا رہے ہیں۔ امام نے ہم خوشی مناتے ہی صرف اس لیے کہ امام نے ہم سے کہا ہے۔ ہمارا امام آج آ کر ہم سے یہ کہتے خوشی منانا بند کر دو، اسی کی جان کی قسم ہم منانا بند کر دیں گے۔ ہم سے جب کہا گیا کہ غم مناؤ تو ہم اسی کے لیے غم مناتے ہیں۔ ہمارا نہ اپنا غم ہے نہ اپنی خوشی ہے۔ ہم اپنے غم میں مجلس برپا کرتے ہیں امام کی اسی لیے کہ ہم یہ بتا سکیں مولا ہمارا غم بعد میں ہے، آپ کا غم پہلے ہے۔ اپنی خوشی میں بھی اہل بیت کے ذکر کو اس لیے آگے لے کر آتے ہیں۔ کون؟ دیکھیں یہی ساری باتیں ہیں۔ آپ عید کا کیک بھی لے کر آئیں، آپ عید کی مٹھائیاں بھی بنائیں، جو آپ کا دل کرتا ہے، لیکن جب آپ اس کا ایک حصہ نکال کر نیاز کر کے اسے تقسیم کرتے ہیں، یہی آپ کی عید اہل بیت کی عید، یہی خوشی آپ کی اہل بیت کی خوشی بن جاتی ہے، یہی وہ عید بن جاتی ہے جو اہل بیت نے ہم سے چاہی ہے۔ بہرحال میں بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں زینوا اعیادکم بالتکبیر، اپنی عیدوں کو تکبیر سے، اللہ اکبر کے نعرے سے زینت دو۔ اور پھر فرمایا کہ زینوا العیدین، یہ جو 2 عیدیں ہیں خاص طور پر فطر اور ضحیٰ، فرمایا کہ ان 2 کی خاص طور پر تزیین کرو، کس سے؟ ان کو سجاؤ تہلیل سے، لا الہ الا اللہ کے ذکر سے، تکبیر سے، اللہ اکبر کے ذکر سے، تحمید سے، الحمدللہ کہہ کر، و تقدیس سے، سبحان اللہ کہہ کر۔ کیا چاہا ہم سے؟ یہ چاہا اپنی اعیاد کو اللہ کے ذکر سے تہنیت دو، اپنی اعیاد کو اللہ کے ذکر سے سجاؤ۔ سجانے کا مطلب کیا ہے؟ سجانے کا مطلب یہ ہے کہ سجاؤ، غم نہ مناؤ۔ کہاں ہے؟ اہل بیت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نیا لباس پہنو، اس لیے ہم نیا لباس پہنتے ہیں۔ اہل بیت نے ہم سے کہا مسکراؤ، اس لیے مسکراتے ہیں۔ اہل بیت نے کہا خوشبو لگاؤ، اس لیے خوشبو لگاتے ہیں۔ ہم عید مناتے ہی اہل بیت کے حکم سے ہیں اور مناتے رہیں گے، لیکن ساتھ ساتھ عزیزان محترم، مولا کائنات کی طرف سے دیا ہوا وہ جملہ ہمیشہ اپنے ذہن میں یاد رکھیں کہ فرمایا کہ جس دن تم معصیت نہ کرو وہ دن عید کا دن ہے، اور عید ہی کے دن معصیت کریں تو خود سوچئے کہ مولا کائنات کو کتنا دکھ ہوگا کہ میرے شیعہ ہمارا ہی نام لے کے، ہمارے ہی نام پر، جس دن ہمارا ذکر کرنا چاہیے، جس دن ہمارے نام پر خوش ہونا چاہیے، اس دن یہ گناہ کے ذریعے سے ہمیں دکھ پہنچاتے ہیں۔ لہذا یہ یاد رکھیے، اس وقت اہل بیت اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے، خود پروردگار کی نگاہ رحمت ہماری اور آپ کی جانب ہے۔ ہمارے وجود کا نور رمضان میں بڑھتا چلا جائے گا اور آخر لحظہ رمضان تک بڑھے گا۔ اسی نور کے ساتھ اس شب کو احیا کریں جو شب عید ہے، عبادت بھی کریں، شکر بھی کریں۔ آپ سے عرض کیا خدمت میں کہ ہر کام کریں لیکن عبادت کی نیت سے کریں، اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ عید کے دن اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھ کر عید کے اصل مزے کو، عید کے اصل جو حقیقی بارش ہے، آپ کا عید کے دن گناہ نہ کرنا امام زمانہ کی عید کا باعث بنے گا، عید کی خوشی کا باعث بنے گا۔ کسی دن آپ امام زمانہ کو اتنا خوش نہیں کر سکتے کہ جتنا آپ وہ دن جس دن آپ کوئی گناہ نہ کریں۔ اب خاص عید کے دن آپ بہترین تحفہ جو امام زمانہ کو دے سکتے ہیں وہ تحفہ یہ ہے کہ آپ عید کے دن کوئی گناہ نہ کریں۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں کہ پروردگار اس ماہ مبارک رمضان، اس ماہ مبارک مغفرت اور رحمت میں تو ہمیں اپنی مغفرت سے اور رحمتوں سے سرفراز فرما۔ بار الہ، اگر اب تک ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں جو تیری بارگاہ میں مقبول ہوا ہو، بس پھر بھی ہمیں توفیق عنایت فرما کہ آئندہ آنے والے بقیہ 2-3 دن میں ہم تیری مغفرت کو حاصل کر سکیں، تیری رحمتوں کو حاصل کر سکیں۔ بار الہ، اس پورے مہینے میں کوئی عمل اگر ایسا سرزد ہوا ہم سے، کوئی عمل ایسا انجام پایا کہ جس کی وجہ سے تو ہماری کوئی ایک دعا قبول کرنا چاہتا ہے، بار الہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کو ہر طرح کے شر و اشرار سے اپنے حفظ و امان میں رکھ۔
بار الہ ہمیں اس طرح سے عید منانے کی توفیق عنایت فرما جس طرح سے اہل بیت علیہ السلام نے چاہا، اس طرح سے عبادات کرنے کی توفیق عنایت فرما جس طرح سے اہل بیت علیہ السلام نے چاہا، ہمیں سیرہ ائمہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد شیعان حیدر کرا دنیا میں جہاں جہاں ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، دعاؤں کو مستجاب فرما۔ جہاں جہاں باطل سے برسر پیکار ہیں، بحرین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، سعودی عرب میں، لبنان میں، بار الہ ان کو نصرت و کامیابی کی عنایت فرما۔ تمام مقامات مقدسہ خصوصاً حضرت زینب کے حرم کی حفاظت فرما، مدافعین حرم کی بار الہ توفیقات میں اضافہ فرما۔ بحق محمد و آل محمد تمام علماء مراجع اعظام کے سایوں کو ہمارے سر پر مستدام فرما۔ رہبر انقلاب اسلامی حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما۔ بار الہ ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔